عاقب رضا مستری صاحب تشریف الحمدللہ لا چکے ماشاءاللہ. آپ پکچر لے لو بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جاؤ آپ ہٹ جاؤ تھوڑی دیر کے. السلام علیکم، ویلکم بیک ان ادر ولاگ. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوگا. تو بھائی صاحب جلدی چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آج ہمارے پاس محفل نعت کا ایونٹ ہے اور وہاں پہ عالم مبلغ اسلام پیر زادہ ثاقب رضا مستری صاحب تشریف لائے گے. تو اس ولاگ کو اپنے پورا دیکھنا ہے. ہمارے چینل کو اپنے سبسکرائب لازمی کرنا ہے. ملتے ہیں آپ سے اسی ولاگ میں آگے جا کے. الحمدللہ ہم اپنی لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ مسجد کی زیارت کی جہاں پہ پیر زادہ ثاقب رضا مستری صاحب تشریف لانے والے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں. الحمدللہ باہر جتنے بھی لوگ آئے گے انشاءاللہ ان کے لیے اسمبلی کا بھی اہتمام یہاں پہ کیا گیا. الحمدللہ میں اپنی دوسری لوکیشن پہ پہنچ چکا ہوں اور ولاگ کا اسٹارٹ تو میں نے لے ہی لیا تھا. تو الحمدللہ یہاں پہ آپ اسمبلی چیک کریں. یہاں پہ جو دوست احباب یہاں پہ جو باہر آئیں گے ان کے لے کر کے یہاں پہ باہر بھی اسمبلی لگائی گئی ہے جس میں خصوصی خطاب پیر رضا ثاقب رضا مستری صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ. بڑی گیلری شریف اور یہ ماشاءاللہ میمن مسجد جامع میمن مسجد ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. آج کی محفل اس مسجد میں منعقد کی ماشاءاللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. خوبصورت مسجد کا دیدار کیجیے ماشاءاللہ. اندر صحن میں بھی اسمبلی لگائی گئی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ آج کی جو محفل نعت ہے جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ پیر زادہ ثاقب رضا مستری صاحب فرمائیں گے اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو محفل انتظامیہ ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ماشاءاللہ. توقیر بھائی تو اس وقت شاپ پر ہے نا ماشاءاللہ. تو بھائی آپ کچھ بتائیں کہ محفل کے حوالے سے جو آج کی خصوصی 11ویں شریف کی محفل آپ نے رکھی ہے. الحمدللہ جی 11ویں شریف کی نسبت سے محفل رکھی ہے تو علامہ صاحب کا بیان ہوگا. جو لوگ آ سکتے ہیں قریب سے ہیں پہنچ سکتے ہیں وہ آ جائیں سعادت حاصل کریں ماشاءاللہ. اور یہ جو محفل ہے ماشاءاللہ سے میمن نگر میں رکھی گئی ہے جامع مسجد میمن میں. الحمدللہ تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہے. تو میں آپ کو مسجد کا بھی جو ہے نا وہ وزٹ کرواتا ہوں. آپ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی بڑی جگہ ہے. اور یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں حضرت علامہ مولانا پیر زادہ ثاقب رضا مستری صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور یہاں پہ ان کا خصوصی بیان کیا جائے گا. بھائی صاحب سین ایسا ہے کہ ہم اپنی لوکیشن پہ تو پہنچ گئے لیکن ابھی جو ہے وہ دوپہر سے نکلے ہوئے تھے گھر پر کھانا وغیرہ دوپہر کا ہم نے کھایا نہیں ہے. برگر کھانے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں یعنی کہ آ چکے ہیں اور ثاقب بھی ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ برگر وغیرہ کھاتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں تھوڑا فریش ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا محفل کا آغاز ہوگا. الحمدللہ ٹائم سے پہنچ گئے اور جیسے علامہ سے تشریف لائے کے میں آپ کو سب لوگ دکھاؤں گا. بھائی صاحب برگر جو ہے وہ ریڈی ہو کے آ چکے ہیں. بس برگر کھاتے ہیں اور انشاءاللہ فٹ سے محفل میں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ میمن نگر میں ہم آئے ہوئے تھے. آئی صاحب کا برگر کھایا ماشاءاللہ. بہت ہی ریزنیبل پرائس تھے اور صفائی کے معاملات بھی بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. اور برگر کا ذائقہ بھی بہت بہترین تھا. تو اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ میمن نگر میں نیو کوئٹہ بسم اللہ ہوٹل ہے. ان کے اسی کے بالکل سامنے جو ہے وہ ان کی یہ دکان ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو برکت دے. بھائی صاحب کب سے لگا رہے ہو آپ؟ یہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ تقریباً 6 سال ہو گئے ماشاءاللہ. 6 سال ہو گئے آپ کو ماشاءاللہ. ان کے پرائس بھی اچھے اور صفائی کے معاملات بھی مجھے ان کا بہت پسند آیا. ورنہ تو میں نے روڈ پہ دیکھا اور بھی برگر والے تھے لیکن صفائی وہاں پہ نہیں تھی یار. ذائقہ تو اپنی جگہ لیکن ماشاءاللہ ان کے پاس ہر چیز فریش ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ ان کو برکت ہے. آپ جب بھی میمن نگر آئے کراچی کے علاقے میں، یہ ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. بیٹا ہے آپ کا ماشاءاللہ. یہ ان کا بیٹا ہے پیارا سا. کیسو گڈو؟ ٹھیک ہو؟ مزے میں ہو؟ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت ہے ماشاءاللہ. بہت ہی اچھی ایک سیٹنگ ہے ماشاءاللہ اور اچھا لگا ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ. بھائی آپ ماشاءاللہ کب سے برگر کھا رہے ہیں یہاں پہ؟ 5 سال تو ہمارے کو ہو گئے ماشاءاللہ. کیسا لگا ان کا ذائقہ وغیرہ آپ کو؟ مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. بہت مزہ آتا ہے. اللہ پاک برکت ہے ان کو بھی ماشاءاللہ.
الحمدللہ نماز عشاء میں تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ باقی ہے، لیکن الحمدللہ ابھی چیک کریں کہ ماشاءاللہ سے نمازی حضرات جو ہے مسجد میں آ گئے اور جو ہے وہ نماز کی سنت ادا کر رہے عشاء کی نماز کی، چونکہ اب سے کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا ہال جو ہے مسجد کا فل ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ باہر کا جو ایریا ہے انشاءاللہ یہ بھی فل ہو جائے گا، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ بھی فل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باہر جو عوام کے لیے جو ہے نا قالینس وغیرہ بچھائی گئی ہے وہ ایریا بھی فل ہو جائے گا، اسمبلیاں بھی لگائی گئی ہے، اس کے علاوہ مسجد کے بیک سائڈ پہ بھی جو ہے اہتمام کافی کیا گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اسی بلاگ میں ہر اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمدللہ اس نماز عشاء جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے ماشاءاللہ سے، اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں بہت ہی پیارا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس وقت جامع مسجد میمن کی تمام انتظامیہ یہاں موجود ہے حضرت کا استقبال کرنے کے لیے الحمدللہ۔ پیارے ثنا کا قاری محسن صاحب بھی تشریف لا چکے ہمارے ماشاءاللہ حضرت۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے توقیر بھائی باپو ماشاءاللہ۔ الحمدللہ جامع مسجد میمن نگر کی انتظامیہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ وہ علامہ ثاقب رضا مرشد صاحب کے استقبال کے لیے اپنے ہاتھوں میں یہ پھول وغیرہ لے کے ماشاءاللہ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور تمام ہی عاشقان رسول یہاں موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ علامہ ثاقب رضا مرشد صاحب بھی تشریف لے کے آئے گا، تو میں انشاءاللہ آپ کو اسی ولاگ میں دکھاتا چلوں گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیارے انداز میں ماشاءاللہ بچے حضرت کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہے الحمدللہ۔ یہ چھوٹے ہمارے سبسکرائبر ملے ماشاءاللہ، چینل کو بھی سرچ کیا ہے، دکھاؤ چینل، یہ دکھانا موبائل، یہ دیکھیں بھائی سبسکرائب کر رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ۔ بھائی میں نے تو دکھا نا آپ کو سبسکرائب کرنے کا، خوشی سے کر رہے ہو نا، جتنے بھی بچے کھڑے سب کرو گے ٹھیک ہے، آپ سب کو ولاگ میں سب کو لے لیا ولاگ۔ الحمدللہ عالم مبلغ اسلام پیر زادہ ثاقب رضا مرشد صاحب اب سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لانے ہی والے۔ مسجد میمن نگر کی ساری انتظامیہ یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ ثاقب رضا مرشد صاحب تشریف الحمدللہ لا چکے ماشاءاللہ۔ آپ پکچرز لے لو بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ جاؤ آپ ہٹ جاؤ تھوڑی دیر کے ہٹ جاؤ۔
کو صحت سلامتی تندرستی اور عافیت عطا فرما. مولا کریم ان کا سایہ بالخیر اہل سنت پر دراز فرما اور مولا کریم ان کی تمام در مسائل جمیلہ کو دنیا و آخرت میں حتمی طور پر قبول و منظور فرما. آمین بجائے سید المرسلین وقت محمد اللہ. میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ یہی وجہ سے کہ ہم نے معمولات طرح کر دیے اور جو عادی ہوتا ہے معمولات کا وہ ایک کر دینا تو وہ طرح کر سکتا ہے وہ نہیں آ سکتا. تو بزرگ بولے کیا ہو سکتا تھا تو کہتے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو. تو ہم نے دیکھا آپ آئے. دوسرے تم نے 3 دن گزارے ہیں ایک مقصد کے لیے تو خالی نہ جاؤ تو سن لو. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جب فرمانے لگے بزرگ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ہمہ تنگوش ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میں اچھا نہیں ہوں اور ہو سکتا ہے میں اچھا نہ ہوں لیکن آپ پشتوانی رکھیں اور آپ کتنے اچھے ہیں میں نہیں جانتا. میں آپ پر کوئی بدگمانی نہ کروں اور نہ مجھے اس کا حق ہے. لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتر کے اور اندر جو ہے وہ بوجھ لیے بیٹھے وہ ظاہری شکل رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا دل جلدہ نور سانپ کے رکھ دے بڑھ کے پانی جاتا ہے. ان کی ساری توجہ جلدوں پر ہے لیکن اندر جو ورق ہیں ان پر اس پہ توجہ نہیں ہے. تو ہمارا رب ہمیں دل کی ستھرائی دل کی پاکیزگی دل کی عفت اور دل کی انہوں نے کہا کہ اتنے ڈول پانی کے نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا. تو جتنے کہے تھے اس سے اور زیادہ نکال کر کے تو کہا کہ پہلے جا کے پانی حضرت کو پیش کر. تو پھر وہ پانی نکالا اور حضرت کو کہا کہ حضرت آپ کی ہدایت سے بھی زیادہ ہم نے ڈول نکال دیے ہیں. تو ہم نے کہا کہ افتتاح آپ کریں ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی پہلے آپ پانی پئیں. تو حضرت پانی پینے لگے تو اس میں بال دکھائی دیے. تو کہا کہ یہ بال کیسے؟ کہا شاید اس کے کتے کے آئے ہوں. تو کہا کہ تم ہمیں پھینکیں گے جو مرضی کرتے رہیں تو نفس اگر موجود ہے وہ مرا ہوا کتا اندر موجود ہے تو پھر صاحب آپ کا سارا زور اس بات پر ہے کہ تمہارا اندر جو ہے اس کو سکھرائی ہو جائے. جب یہ دل پاک ہو گیا تو سمجھ لو ہر شے پاک فرمائی کہ سن لو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی زبان اللہ چوری کو من چاہا تو خیال آیا کہ حضور نے پوچھا تو یہ تو عہد ہے پکا عہد ہے تو جھوٹ تو نہیں بولوں گا. تو پھر جو ہے وہ کیا حضور کو منہ دکھاؤں گا. برائی کو کیسا ہمارا ایمان ہے اور کیسا ہمارا دین ہے. جھوٹ بھی چل رہا ہے اور ہمارا ایمان بھی چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا. 2 چیزوں میں سے ایک ہوگا. مجھے اس آئینے کے اندر آپ کو اس آئینے کے اندر اپنے ایمان کو پرکھنا ہو. کہیں ساری زندگی دھوکے میں نہ گزر جائے. ہم سمجھتے رہیں کہ ہمارے جیسا نہ کوئی عاشق رسول ہے نہ ہمارے جیسا کوئی اچھا مسلمان ہے. ہمارے تیسرا رکھنا اکبر قواعد جھوٹ اللہ کے ساتھ اور جو مرضی کرتے ہیں ہماری زندگی میں اصلاح نام کی چیز آئی نہیں سکتی. اصلاح جڑی نہیں سکتی. اور آپ کو ایک اور بات ہے حدیث سے بات میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. وہ عام لوگوں کو نہیں سن پاتے لیکن اللہ کی قرآن وہ ہمارے سے رحمت میں لے کے ہمارے گھر میں اس کی ریڑھ کے لیے آ جاتا ہے. وہ اس کو سنتے ہیں اور بدبو کی
एक मील पीछे हट जाए। आप मुझे बताइए, इस तरह माँ भी कुछ बोलती हो, बाप भी कुछ बोलता हो, बेटे और बेटियां भी कुछ बोलती हो, बहू भी कुछ बोलती हो, उस घर से कितने बदबूते और लोग होते हैं। और जो रिश्ते हमारे हिस्से की भी रहमत की हमारे घर में आए होते हैं, हमारे नाम का पास हमारे घर में पहुंचा 2 नवंबर को इंशाअल्लाह पूजा वाला करके सालाना मुताबिक होगा। मैं खुद आपको पेश करता हूँ। आप अगर मुझे पूछें कि आपने इतनी इज्जतें कैसे पाई हैं, मैं आपको राज बताऊं, मेरी माँ की दुआएं हैं, ये मेरे बाप की सहरी के सजदों में बहने वाले आंसू हैं, ये मेरे असातिज़ा की शफकतें हैं, मेरे मुर्शिद की निगाह नाज है। लेकिन मैं आपको ये राज आज बताने लगा हूँ कि आज अगर मैं इज्जत की इस मसनद पे बैठा हूँ तो मैंने तलबा की खिदमत की है। जब ये सोए हुए होते थे तो मैं इनकी लैट्रिनें साफ किया करता था। आज अल्लाह ने मुझे इन बच्चों के कदमों के सदके से इज्जतें दी हैं। आप अगर मुझे पूछें कि आपने इतनी इज्जतें कैसे पाई हैं, मैं आपको राज बताऊं, मेरी माँ की दुआएं हैं, ये मेरे बाप की सहरी के सजदों में बहने वाले आंसू हैं, ये मेरे असातिज़ा की शफकतें हैं, मेरे मुर्शिद की निगाह नाज है। लेकिन मैं आपको ये राज आज बताने लगा हूँ कि आज अगर मैं इज्जत की इस मसनद पे बैठा हूँ तो मैंने तलबा की खिदमत की है। जब ये सोए हुए होते थे तो मैं इनकी लैट्रिनें साफ किया करता था। आज अल्लाह ने मुझे इन बच्चों के कदमों के सदके से इज्जतें दी हैं। आप अगर मुझे पूछें कि आपने इतनी इज्जतें कैसे पाई हैं, मैं आपको राज बताऊं, मेरी माँ की दुआएं हैं, ये मेरे बाप की सहरी के सजदों में बहने वाले आंसू हैं, ये मेरे असातिज़ा की शफकतें हैं, मेरे मुर्शिद की निगाह नाज है। लेकिन मैं आपको ये राज आज बताने लगा हूँ कि आज अगर मैं इज्जत की इस मसनद पे बैठा हूँ तो मैंने तलबा की खिदमत की है। जब ये सोए हुए होते थे तो मैं इनकी लैट्रिनें साफ किया करता था। आज अल्लाह ने मुझे इन बच्चों के कदमों के सदके से इज्जतें दी हैं। आप अगर मुझे पूछें कि आपने इतनी इज्जतें कैसे पाई हैं, मैं आपको राज बताऊं, मेरी माँ की दुआएं हैं, ये मेरे बाप की सहरी के सजदों में बहने वाले आंसू हैं, ये मेरे असातिज़ा की शफकतें हैं, मेरे मुर्शिद की निगाह नाज है। लेकिन मैं आपको ये राज आज बताने लगा हूँ कि आज अगर मैं इज्जत की इस मसनद पे बैठा हूँ तो मैंने तलबा की खिदमत की है। जब ये सोए हुए होते थे तो मैं इनकी लैट्रिनें साफ किया करता था। आज अल्लाह ने मुझे इन बच्चों के कदमों के सदके से इज्जत दी।